السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ ایمان کی کمزوری افراد اور معاشروں کے جذبات اور وقار کو ختم کر دیتی ہے۔ اس سے مذہبی تباہی اور ثقافتی زوال شروع ہوتا ہے۔ ایمان کی کمزوری زندگی کے مقاصد ذمہ داریوں سے دور کر کے غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ جو لوگ ایمان کی کمی کا شکار ہیں وہ غیرت کی زندگی گزارنے کے بجائے کاہلی کا انتخاب کرتے ہیں۔ صرف عیش و عشرت ہی انہیں خوشی اور تجسس دیتا ہے۔ موت کا خوف اور زندگی کی خواہش ان پر حکمرانی کرتی ہے۔ وہ زندہ لاشوں کی مانند ہیں جو مذہب، ثقافت یا انصاف سے ناواقف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کے مانند ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں میں تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول، وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ عبادت کا یہی فائدہ ہے کہ وہ ایمان میں رہنمائی کر کے اسلامی دروازے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں سمیت دیگر عبادات اور اعمال کے بھی یہی فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول سے رمضان کو تقویت بخشی۔ قرآن جو حکم دیتے ہیں اسے زندگی میں نافذ کرنے اور جسمانی خواہشات پر قابو پانے کے لیے روزہ مومن کو تیار کرتا ہے۔ رات کی نماز اور تلاوت قرآن مومنین کی ایمانی قوت بڑھانے میں مددگار ہیں۔ بدر توحید، مساوات، انصاف اور آزادی کو برقرار رکھنے اور اس کو بچانے کے لیے جد و جہد کرنے کے جذبے کو پیدا کرتا ہے۔ جب ہم لیلۃ القدر کی خصوصی نیکیوں کے ساتھ رمضان کو الوداع کہتے ہوئے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے خیر امت بن کر ہم ایک نئی زندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر ہم رمضان میں اسی طرح دن گزارتے ہیں تو وہ اللہ کے پاس ہمارے لیے گواہی دے گا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اے اللہ، اس روانگی والے مہینے کو ہمارے لیے گواہی دینے والا مہینہ بنا۔